السلام علیکم. کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان کے اندر اپنی نوعیت کا ایک منفرد یوٹیوب چینل جس پر مختلف موضوعات جیسا کہ تاریخ، فلسفہ، سیاست، اخلاقیات، عقائد اور عالمی شہرت یافتہ مصنفین جیسا کہ شہید مرتضیٰ مطہری، امام خمینی، سید علی خامنائی، آیت اللہ کاظم قزوینی کی شرح آفاق تصنیفات دستیاب ہیں. کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے قافلہ بصیرت کا حصہ بنیے. آج کی کتاب شیعہ والحاکمون، جس کا اردو ترجمہ شیعہ اور جابر حکمران، زوار حسین مرحوم ولد غلام حسن مرحوم کے خاندان نے سیمی زوار کی آواز میں ریکارڈ کروائی ہے. درخواست ہے ان کے لیے رحم اللہ الکار الفاتحہ، 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کے ان کی روح کو اصال فرمائیے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہم کاشان بصیرت یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں سیمی زوار. ہم کتاب مل کر پڑھ رہے ہیں شیعہ اور جابر حکمران، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 16. پیج نمبر 240 پہ ریڈنگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. یہاں پر ہیڈنگ ہے امام رضا علیہ السلام کی نماز عید اور مامون. مامون نے امام رضا علیہ السلام سے درخواست کی کہ عید کی نماز آپ پڑھائیں، لیکن امام نے ان شرائط کے مطابق جو ولی عہدی کے وقت طے ہوئی تھیں نماز پڑھانے سے معذرت کر لی. مامون کا اصرار بہت بڑھا تو امام نے اس کی درخواست قبول کر لی اور فرمایا کہ میں اسی طرح نماز پڑھانے جاؤں گا جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جایا کرتے تھے. پیج 241. مامون نے امام کی بات مان لی. لوگ انتظار میں تھے کہ امام رضا علیہ السلام بھی انہی آداب و رسوم کے ساتھ کہ جو خلفاء اور امراء کا خاصہ تھا تشریف لائیں گے، لیکن جب انہوں نے امام کو براہ ناپا بیت الشرف سے برآمد ہوتے ہوئے اور تکبیر پڑھتے ہوئے عیدگاہ کی طرف رواں دواں دیکھا تو حیران رہ گئے. امراء و رؤسائے سلطنت یک بارگی اپنے گھوڑوں سے اتر پڑے اور انہوں نے بھی اپنے جوتے اتار دیے اور روتے ہوئے اور تکبیر کہتے ہوئے امام کے پیچھے پیچھے چلنے لگے. امام ہر قدم پر 3 مرتبہ تکبیر کہہ رہے تھے. لکھا ہے کہ فضل بن سہل نے مامون سے کہا کہ اگر رضا علیہ السلام اس حال میں نماز پڑھانے کے لیے پہنچ گئے تو لوگوں کے جذبات بھڑک اٹھیں گے، لہٰذا میرا مشورہ ہے کہ آپ انہیں واپس بلا لیں. مامون نے آدمی دوڑایا کہ امام سے درخواست کرے کہ واپس تشریف لے آئیں. امام نے اپنے جوتے منگوائے، انہیں پہنا اور گھوڑے پر سوار ہو کر واپس تشریف لے گئے. مامون نے امام کی عزت گھٹانے اور لوگوں کو یہ باور کرانے کا فیصلہ کیا کہ اگر امام دنیاوی شان و شوکت میں دلچسپی نہیں لیتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انہیں حاصل ہی نہیں ہوتی. اگر انہیں بھی حکومت مل جائے تو وہ بخوشی قبول کر لیں گے. چنانچہ اس نے امام رضا علیہ السلام سے کہا کہ اے فرزند رسول، میں چاہتا ہوں کہ خلافت سے دستبردار ہو جاؤں اور سلطنت آپ کے سپرد کر دوں. اس پر ان کے درمیان جو مکالمہ ہوا اس کا خلاصہ ہم کتاب عیون اخبار الرضا سے نقل کر رہے ہیں. ترجمہ ہے کہ اگر خلافت تمہارا حق ہے، اور امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ اگر خلافت تمہارا حق ہے اور خدا نے اسے تمہارے لیے قرار دیا ہے تو یہ جائز نہیں کہ خدا نے تمہیں جو لباس پہنایا ہے اسے اتار دو اور دوسروں کے اختیار میں دے دو، اور اگر یہ تمہارا حق نہیں ہے تو اس ضرورت میں یہ جائز نہیں ہے کہ تم اسے کسی کو بخش دو. پیج 242 پہ ہم آ گئے ہیں، اور اب آگے لکھا ہے کہ مامون نے کہا کہ آپ کو بہرحال خلافت قبول کرنی ہوگی. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا مجھے فخر ہے کہ میں خدا کا ایک بندہ ہوں. میں زہد کے ذریعے برائیوں سے دور رہنا چاہتا ہوں. میں محرمات سے دامن بچا کر اور تواضع اختیار کر کے خدا کے قرب کا امیدوار ہوں. مامون نے کہا اگر آپ حکومت کو قبول نہیں کرتے تو میرے ولی عہد بن جائیں. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا خدا جانتا ہے کہ میں اسے قبول کرنے سے خوش نہیں ہوں. مامون کیا آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ زاہد ہیں؟ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا بخدا میں نے پوری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا اور میں نے دنیا کو دنیا کی خاطر نہیں چھوڑا. میں جانتا ہوں کہ تمہارا مقصد کیا ہے. مامون نے کہا کیا ہے میرا مقصد؟
امام رضا علیہ السلام نے فرمایا تم لوگوں کو یہ باور کرانا چاہتے ہو کہ مجھے دنیا سے رغبت اس لیے نہیں کہ دنیا میری پہنچ میں نہیں تھی، جو ہی مجھے موقع ملا میں نے ولی عہدی قبول کر لی۔ مامون کو طیش آ گیا اور اس نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر آپ ولی عہدی قبول نہیں کریں گے تو میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو میں راضی ہوں، کیونکہ خدا نے مجھے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے منع فرمایا ہے۔ میں اس شرط پر ولی عہدی قبول کرتا ہوں کہ امور حکومت میں دخل نہیں دوں گا، کسی کو مقرر یا معزول نہیں کروں گا، قضاوت نہیں کروں گا، فیصلہ سازی میں حصہ نہیں لوں گا اور حکومت کے موجودہ نظام میں کوئی تبدیلی نہیں کروں گا، بلکہ دور رہ کر مشورے دوں گا۔ مامون نے کہا کہ مجھے آپ کی شرطیں منظور ہیں۔ پیج 243 پہ ہم آگے لکھا ہے مامون لوگوں کو بتانا چاہتا تھا کہ ولی عہدی کے نتیجے میں امام رضا علیہ السلام بھی دنیا میں دلچسپی رکھتے ہیں، لیکن امام نے جو طرز عمل اختیار کیا اس سے آپ کی عزت میں اضافہ ہوا۔ جب مامون اپنی فریب کارانہ چالیں چلتے چلتے تھک گیا اور اسے کوئی کامیابی نہ ہوئی تو اس نے آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا۔ اب نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ مامون نے امام رضا علیہ السلام کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جیسا کہ اس کے باپ ہارون نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ کیا اور منصور نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ اس نے اسی طرح فریب سے کام لیا جیسے کہ معاویہ بن ابی سفیان نے امام حسن علیہ السلام کے معاملے میں لیا تھا۔ جابر حکمرانوں نے اپنی حکومت بچانے کے لیے دوستان خدا کا خون بہانے سے دریغ نہیں کیا، لیکن یہ قربانی راہ حق پر گامزن مروان حریت کے لیے معمول کی بات تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم مروان حریت سے محبت کرتے ہیں اور استبدادی حکمرانوں سے نفرت کرتے ہیں اور دینی نقطہ نگاہ سے انہیں تسلیم نہیں کرتے۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے، نیکسٹ نام ہے معتصم عباسی۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ سن 210 ہجری میں مامون کی موت کے بعد معتصم کی بیعت کی گئی۔ معتصم نے 8 سال سے کچھ اوپر حکومت کی۔ اس کا جانشین واسق ہوا جس نے 5 سال حکومت کی۔ ابو الفرج اصفہانی مقاتل الطالبین میں لکھتے ہیں کہ معتصم کے دور میں محمد بن قاسم بن عمر بن علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بغاوت کی، اس سے شکست کھائی اور قید کر دیا گیا، لیکن بعد میں قید خانے سے فرار ہو گیا۔ عبداللہ بن حسین بن عبداللہ بن اسماعیل بن عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب نے کالے کپڑے نہیں پہنے کیونکہ بنی عباس کالے کپڑے پہنتے تھے۔ معتصم نے اسے نظر بند رکھا حتیٰ کہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ پیج 244۔ معتصم نے امام محمد تقی علیہ السلام کو قید کر دیا لیکن بعد میں رہا کر دیا اور مامون کی بیٹی ام الفضل سے کہ جو امام تقی علیہ السلام کی بیوی تھی کہا کہ وہ امام کو زہر دے دے۔ اس نے معتصم کے کہنے پر امام کو زہر دے دیا۔ سید محسن امین عیون اخبار الرضا میں لکھتے ہیں کہ واسق نے اولاد علی علیہ السلام کی عزت افزائی کی، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا اور انہیں مال بھی دیا۔ اور یہاں پر اب ہم اگلی ہیڈنگ کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ لکھا ہے متوکل عباسی۔ لکھا ہے واسق کے مرنے کے بعد اس کا بھائی متوکل خلیفہ ہوا۔ اس نے 14 سال حکومت کی۔ متوکل عیاشی، بد چلنی اور شراب نوشی کی وجہ سے بدنام ہو گیا۔ مسعودی لکھتا ہے کہ متوکل پہلا عباسی خلیفہ تھا جس نے راگ رنگ اور کھیل تماشے کی محفلوں میں شرکت کی۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ جسٹس سید امیر علی نے اپنی کتاب شارٹ ہسٹری آف سریسنس بریکٹ میں لکھا ہے مختصر تاریخ عرب میں لکھا ہے کہ متوکل کے دور میں عرب امپائر کی ٹوٹ پھوٹ کے آثار نمایاں ہو گئے۔ تمام سرکاری محکموں میں برائیاں پھیل گئی تھیں اور احکامات جاری کیے گئے کہ ان برائیوں کی تقلید کی جائے اور انہیں انجام دیا جائے۔ متوکل کے زمانے میں آزاد فکران یعنی کہ فریڈم لورز، یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، کو ان کے حقوق سے محروم کر دیا گیا۔ اس لاپرواہی کے نتیجے میں ترک حکومت پر چھا گئے اور وہی ریاست کو کنٹرول کرنے لگے۔ آگے چلتے ہیں۔ نیکسٹ میں لکھا ہے مقاتل الطالبین میں ہے کہ متوکل نے آل ابی طالب علیہ السلام پر شدید حملے کیے اور انہیں بے حد ایذائیں پہنچائیں اور ان کے خلاف بغض و عناد رکھتا تھا۔ اس نے ان پر جھوٹے الزامات لگائے کیونکہ وہ ان پر شک کرتا تھا۔ متوکل نے عمر بن فرج رخجی
को मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा का आमिल मुकर्रर किया। पेज 245। इस बदमिजाज आमिल ने लोगों को आले अबी तालिब अलैहिस्सलाम से मिलने जुलने और उनकी मदद करने से रोक दिया। जो कोई उनकी ज़रा सी भी मदद करता उसे सज़ा दी जाती और भारी जुर्माना किया जाता। आले अबी तालिब अलैहिस्सलाम की इक़्तिसादी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि एक कमीज़ बारी बारी पहनकर सैदानियाँ नमाज़ पढ़ती थीं। जब कमीज़ फट जाती तो उसमें पैबंद लगाए जाते थे। मुतवक्किल की ख्वाहिश थी कि ख़ानदान अबू तालिब अलैहिस्सलाम की औरतें घरों में रहें और एक पैबंद लगा लिबास लगा पैरहन पहनकर बारी बारी नमाज पढ़ें, जबकि दरबार से वाबस्ता बदचलन औरतें अपने तलाई ज़ेवरात और रेशमी मलबूसात की नुमाइश करती फिरें। एक दफ़ा हारून रशीद ने भी जलूदी को भेजा था, जीम लामबाव दाल छोटी है, जलूदी को भेजा था ताकि सैदानियों के कपड़े ले आए और सिर्फ एक जोड़ा छोड़ दे, लेकिन मुतवक्किल ने उन पर इतनी सख्ती की कि वो लिबास के बगैर रहने पर मजबूर हो गईं। वक्त गुजरने के साथ साथ कुरैशी सरदारों की औलाद के तौर पर अतवार बदल गए और अशराफ अरब के साथ ये सलूक होने लगा। मुतवक्किल के ज़माने में औलाद अबू तालिब अलैहिस्सलाम एक दूसरे से बिछड़ गई और मुंतशिर हो गई। कुछ मौरखीन का ख्याल है कि मुतवक्किल को अरबों का नेहरू कहा जाए तो बेजाना होगा। ये नून ये रे वाव इसकी हिज्जे है और इसके बारे में हाशिए में हमें पढ़ना है। आइए हम इसको, बहुत ज़्यादा तफसीलात तो नहीं है लेकिन एक पैराग्राफ है, लिखा है नेहरू सन 54 ईस्वी में रोम का शहनशाह बना। उसका नाम सफाकी और अयाशी के लिए ज़रबुल मिसल है। वो शायर और फ़नून लतीफ़ा का शौकीन था। वो स्टेज पर अदाकारी और गुलकारी भी करता था। सन 64 में उसने रोम को आग लगवा दी और इल्ज़ाम ईसाइयों पर धर दिया। उसने ईसाइयों को जला दिया या अवामी खेलों में शेरों के सामने डाल दिया। कहते हैं कि जब रोम जल रहा था तो वो बांसुरी बजा रहा था। सन 68 ईस्वी में फ़ौजी बगावत के बाद सेनेट ने नेहरू को सज़ाए मौत दी तो उसने ख़ुदकुशी कर ली। ये हमने हाशिए में पढ़ लिया और अब हम दोबारा से सफ़े की जानिब आ गए हैं और उसी पैराग्राफ को के साथ आगाज़ दोबारा करते हैं कि कुछ मौरखीन का ख्याल है कि मुतवक्किल को अरबों का नेहरू कहा जाए तो बेजाना होगा। उसके दौर में आले अबी तालिब अलैहिस्सलाम के बहुत से अफराद रूपोश हो गए और अहमद बिन ईसा अल हुसैनी और अब्दुल्ला बिन मूसा अल हुसैनी जैसे अफराद रूपोशी की हालत में ही वफ़ात पा गए, जबकि मोहम्मद बिन सालेह और मोहम्मद बिन जाफ़र वगैरह ने बगावत कर दी। मुतवक्किल सिर्फ जिंदों पर ही जुल्म नहीं करता था बल्कि आसूदा खाक अफराद की कब्रों की भी बेहुरमती करता था। पेज 246। उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक और उसके इर्द गिर्द के मकानात मुनहदिम कर दिए और लोगों को कब्र हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करने से रोक दिया। उसने ऐलान करवा दिया कि जो शख्स कब्र हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत को जाते हुए पकड़ा जाएगा उसे कैद कर दिया जाएगा। और यहाँ पर किताब में हवाला हाशिए में दिया गया है कि सद्दाम ने भी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पर पाबंदियाँ लगाई थीं। सद्दाम तो मिट गया लेकिन दुनिया ने 28 फरवरी 2008 ईस्वी को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहलम के मौके पर देखा कि 70 लाख से ज़ायद ज़ायरीन का ठाटे मारता समंदर यही कह रहा था कि या ज़हरा हम आपके हुसैन अलैहिस्सलाम को भूले नहीं हैं। जो हुकूमत दिलों पर की जाती है उसे मिटाया नहीं जा सकता। बेशक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत मोमिनीन के दिलों में पिन्हा है। ये हमने हाशिए में पढ़ लिया और अब हम वापस सफ़े की जानिब। लिखा है कि एक शायर मुतवक्किल के बारे में कहता है कि खुदा की कसम अगर बनी उमैया ने अपने नबी के नवासे को बेदर्दी से कत्ल किया तो बनी अब्बास ने भी वैसा ही किया। उन्होंने उसकी कब्र मस्मार कर दी। उन्हें अफसोस था कि उन्होंने कत्ल हुसैन अलैहिस्सलाम में क्यों शिरकत न की। जब मौत के बाद उनकी हड्डियां सुरमा बन गईं तो वो उनकी तलाश में निकले। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है कि इब्ने अबी अल हदीद ने शरह नहजुल बलागा जिल्द नंबर 1 सफ़ा 363 में लिखा है कि मुतवक्किल के अली बिन जीन, ये मीम है शायद, जीम से अच्छे मरासिम थे क्योंकि वो भी इमाम अली अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ कीना रखता था। उसे मुर्दा लोगों की बुराइयां करने की बीमारी थी। अबू अल ऐना, ऐन ये नून अलिफ और हमज़ा, ने उसे इमाम अली अलैहिस्सलाम की बदगोई करते हुए सुना तो कहा कि क्या तुम अली अलैहिस्सलाम को इसलिए बुरा कहते हो कि उन्होंने फ़ाइल मफ़ूल दोनों को कत्ल कर दिया था और तुम भी मफ़ूल हो। बस यहाँ पे ये बात ख़त्म हो गई। फिर नेक्स्ट हेडिंग आ गई है कि इब्ने सकीत की साबित कदमी, सीन काफ ये थे की साबित कदमी। लिखा है इब्ने सकीत अपने ज़माने के मुमताज़ आलिम और अदीब शुमार होते थे। मुतवक्किल ने उनको अपने बेटे
معتز کا تعلیق مقرر کیا۔ ایک دن متوکل نے ابن سکیت سے کہا کہ تم معتز اور معید کو بہتر سمجھتے ہو یا حسن اور حسین علیہ السلام کو؟ ابن سکیت نے اسے بڑی حقارت سے دیکھا اور بولے، اس کا جواب پڑھنے سے پہلے میں صفحہ بتا دوں، ہم پیج 247 پہ آ گئے ہیں جی۔ ابن سکیت نے اسے بڑی حقارت سے دیکھا اور بولے کہ واللہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کے خادم قنبر تجھ سے اور تیرے بیٹوں سے بہتر تھے۔ متوکل نے ترک غلاموں کو حکم دیا کہ ابن سکیت کی زبان گدی سے کھینچ لی جائے۔ جب ان کی زبان اس انداز سے کھینچی گئی تو وہ دم توڑ گئے اور اس انجام کو پہنچے کہ جس کا انہیں ڈر تھا، کیونکہ اپنے اشعار میں وہ کہتے تھے، اب یہ عربی میں لکھے ہوئے اشعار لیکن ترجمہ ساتھ پڑھتے ہیں، لکھا ہے کہ ایک مرد لغزش زبان کی وجہ سے مارا جاتا ہے لیکن زمین پر گر کر وہ مر نہیں جاتا، زبان کی لغزش سے سر چلا جاتا ہے، اگر یہی لغزش پاؤں میں ہو تو پاؤں چند دن بعد اچھا ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ متوکل نے دربار میں ایک مسخرہ پال رکھا تھا جس کا نام عبادہ تھا، عین بے الف دال ہے۔ وہ اپنے پیٹ پر ایک تکیہ باندھ کر متوکل کے سامنے ناشتا تھا اور گویے گاتے تھے اور کہ آ گیا بڑے پیٹ والا خلیفہ مسلمین آ گیا۔ اور یہاں پر یہ ترجمہ عربی کیا تھا، یہ جملے میں ہم نے پڑھا، لکھا ہے اس طرح وہ امام علی علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے۔ متوکل اس منظر سے محظوظ ہوتا، شراب پیتا اور قہقہہ لگاتا تھا۔ اور ایک دن یہی تماشا متوکل کے بیٹے منتصر کے سامنے ہوا تو اس نے اپنے باپ سے کہا کہ وہ شخص جس کا یہ جوکر مذاق اڑا رہا ہے اور لوگوں کو ہنسا رہا ہے تمہارا امزاد اور تمہارے خاندان کا ایک ممتاز فرد تھا، تمہیں تو اس پر ناز کرنا چاہیے، اگر تم اس کا مذاق اڑانا ہی چاہتے ہو تو خلوت میں اڑاؤ، یہ کام ان کتوں پر مت چھوڑو۔ یہ سن کر متوکل نے گویوں سے کہا کہ یہ شعر گاؤ، اور بریکٹ میں لکھا ہے نقل کفر نباشد، یہاں پہ یہ بریکٹ بند ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر عربی کا وہ شعر ہے جس کے نیچے ترجمہ بھی میں پڑھتی ہوں، پیج 248 پہ ہم آ گئے ہیں، اور بریکٹ میں لکھا ہے کہ ہماری مجال نہیں کہ ہم اس دریدہ دہن کے اس گستاخانہ شعر کا ترجمہ کریں۔ یہاں پر بس یہ لکھا ہوا ہے، یعنی کہ ترجمہ انہوں نے نہیں کیا، اور یہ بھی لکھ دیا ہے کہ ہم یہ کر نہیں سکتے کیونکہ وہ بہت گستاخانہ شعر ہے۔ اب ظاہر ہے کیونکہ ہمیں اس طرح سے عربی آتی نہیں ہے کہ ہم اس شعر کو آپ کے لیے ساتھ شیئر کریں، اور اگر وہ گستاخانہ شعر ہے تو ہم بھی نہیں کریں گے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے منتصر کو پتہ چلا کہ متوکل حرمت سیدہ سلام اللہ علیہ کی ہتک بھی کرتا ہے تو اس نے اس بارے میں ایک عالم سے فتویٰ مانگا۔ عالم نے کہا اس کا قتل واجب ہے، لیکن جو شخص اپنے باپ کو قتل کرے اس کی زندگی کم ہو جاتی ہے۔ ساتھ ہی منتصر نے کہا کہ اگر میں اسے خدا کے لیے قتل کر دوں تو مجھے اپنی زندگی کے کم ہو جانے کا کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ پس اس نے اپنے باپ کو قتل کر دیا اور اس کے بعد 7 مہینے زندہ رہا۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں اہل بیت علیہ السلام کی محبت واجب قرار دی ہے اور اسے اجر رسالت سے تعبیر فرمایا ہے، لیکن حکمرانوں نے جو دین کے نام پر حکومت کرتے تھے اور اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قریبی رشتہ دار کہتے تھے، آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون بہایا اور جی کھول کر انہیں ستایا۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے منکر ہیں وہ اسلام کو اتنے مہنگے نہیں پڑے جتنے متوکل جیسے تارک آئین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہنگے پڑے۔ وہ آئین اسلام کے خلاف کافروں کی طرح لڑتے تھے۔ بنی عباس کے بارے میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ ان کی گفتار، رفتار اور کردار کے بارے میں رائے قائم کرنے کے لیے کافی شہادت ہیں۔ اب آئیے نیکسٹ ہیڈنگ پہ، نام ہے ابن رومی۔ اب لکھا ہے کہ شیعوں کا ایک اصول یہ ہے کہ دنیا کبھی نیکوکاروں اور الہی رہبروں سے خالی نہیں رہ سکتی جو لوگوں کو نیکیوں کی ترغیب دیں اور برائیوں سے روکیں۔ شیعہ نظریات ہمیشہ محراب و منبر سے اور کتاب و قلم کے ذریعے بیان ہوتے آئے ہیں، اور شیعہ ظالم و جابر حکومتوں کے جرائم کو دلیلوں اور ثبوتوں کے ساتھ بے نقاب کرتے رہے ہیں۔ یہ لوگ راہ حق میں مشکلات کے باوجود صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑتے اور باطل قوتوں کا بڑی دلاوری کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ شیعہ یہ بھی مانتے ہیں کہ ہر زمانے میں حق کے کچھ پیرو ہونے چاہیے جو فقی اور شاعر وغیرہ کی حیثیت میں باطل قوتوں سے ٹکر لیں۔ پیج 249۔ بنی امیہ اور بنی عباس کے زمانے میں کچھ ایسے مخلص مومنین تھے جو باطل کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوئے۔ انہوں نے حق کا دفاع کیا، اس کی حمایت کی اور اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالا۔ اس صف میں کئی علماء، فقہا اور شعراء شامل تھے۔ تاریخ میں ایسے کچھ شعراء کے نام ملتے ہیں لیکن اکثر شعراء گمنام ہیں۔
کیونکہ انہوں نے حکمرانوں کے ڈر سے یا پھر وظائف کی بندش کے خوف سے اپنے تشیع کا اظہار نہیں کیا۔ تاریخ نے جن ناموں پر سے پردہ اٹھا دیا ان میں سے ایک ابن رومی ہے۔ وہ اپنے قصیدے میں کہ جس کا نام قصیدہ جیمیہ جیم یہ میم یہ ہے، یحییٰ بن عمر بن حسین بن زید کے مصائب کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے انورٹڈ کاما کہ اے بنی عباس، تم اپنی فطرت پستی کے سبب جرم پہ جرم کرتے رہو اور اپنی کنجوسی کے سبب بیت المال میں دولت ذخیرہ کرتے رہو۔ اس دن کا انتظار کرو جب خود حقدار کو مل جائے گا اور تم بھی اولاد ابو طالب علیہ السلام کی طرح مصیبت کے دن دیکھو۔ ممکن ہے پردے غیب سے پیچھے موجود انقلابی رہبر آ جائے اور اندھیری رات چھٹنے پر ایک روشن دن طلوع ہو۔ یہ کیسا انصاف ہے کہ اولاد ابو طالب علیہ السلام نان شبینہ کو محتاج ہیں اور تمہارے ساتھیوں کی توندیں باہر نکل آئی ہیں۔ تم پر اتنی چربی چڑھ گئی ہے کہ جب تم خرامہ چلتے ہو تو تمہارے کولہے مٹکتے ہیں۔ کڑاکے کے قانون سے اولاد علی علیہ السلام کی ہڈیاں نکل آئی ہیں، مگر تمہارے بچوں کی ہڈیاں دیہات کی آب و ہوا میں مضبوط ہو رہی ہیں اور اس کے بازو اور ٹانگیں موٹی ہو رہی ہیں۔ یہاں پہ یہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا کہ جو ہم پڑھ رہے تھے۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ پروفیسر محمود عقاد عین قاف الف دال اپنی کتاب ابن رومی میں رقم تراز ہے کہ شاعر نے یہ اشعار کسی لالچ کے بغیر کہے ہیں۔ یہ اشعار کہہ کر در حقیقت اس نے اپنی زندگی کو خطرے سے دوچار کر دیا تھا۔ اب آئیے ہم پیج نمبر 250 پہ آ گئے ہیں اور لکھا ہے کہ ابو فراس ہمدانی یہ نام ہے، ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ ابو فراس نے ایک مرثیہ لکھا جس میں اس نے اولاد علی علیہ السلام کے فضائل اور بنی عباس کے جرائم بیان کیے۔ اس نے اپنے اشعار میں کہا ہے کہ حق شکستہ اور دین پارا پارا ہو گیا ہے۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے والی میراث یعنی خلافت کی بندر بانٹ ہو رہی ہے۔ اے لوگوں، کیا اللہ ظالموں کے شر کے مقابلے میں لوگوں کی مدد نہیں کرتا؟ کیا دین کے پاس کوئی انتقام لینے والا نہیں ہے؟ اولاد علی علیہ السلام اپنے ہی وطن میں رعیت بنی ہوئی ہے اور امور سلطنت عورتوں اور چھوکروں کے ہاتھوں میں ہے۔ تمہارے تازیانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل دکھتا ہے، پھر تم حرم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام کیوں نہیں کرتے؟ ابو سفیان کی اولاد نے بڑے بڑے جرم کیے لیکن تمہارے مقابلے میں ان کے جرائم ہیچ ہیں۔ تم نے دین کے ساتھ ہی کھلی عزاداری اور بے دریغ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون بہایا۔ اگر سچ پوچھو تو ہارون امام کاظم علیہ السلام کی مانند نہیں اور مامون امام علی رضا علیہ السلام کی مانند ہی نہیں ہیں۔ بنی عباس کو ایک خط میں لکھو کہ وہ حکومت کے بارے میں گفتگو نہ کریں، کیونکہ حکومت تو عجم اور بریکٹ میں لکھا ہے برام کا بیر الف میم کاف ہے تو عجم کے ہاتھوں میں ہے۔ آگے لکھا ہے افتخار علماء کو زیبا ہے کہ جو علم کے موتی بکھرنے والے اور مشکل گتھیوں کو سلجھانے والے ہیں۔ تم بیجا افتخار نہ کرو، وہ خدا کے سوا کسی کی خاطر غضبناک نہیں ہوتے، وہ فیصلہ دیتے وقت خدا کے حق کو جوتے کی نوک پر نہیں رکھتے۔ اولاد علی علیہ السلام کے گھروں سے مسلسل قرآن کی تلاوت سنائی دیتی ہے، لیکن تمہارے گھروں میں گیت سنگیت گونجتا ہے۔ ان گھروں میں کوئی شراب کشید نہیں کی جاتی اور وہ گناہ کا مسکن نہیں ہے۔ ان کے گھروں میں لونڈے نہیں ہیں جن کے ساتھ وہ عیاشی کریں، اور ان کے پاس کوئی بندر نہیں ہے جس کے لیے خدمتگار رکھیں۔ رکن خانہ کعبہ، استار زمزم، صفا، محمد حنیف اور حرم ان کے ٹھہرنے کی جگہ ہیں۔ ان پر اس وقت تک اللہ کی رحمت نازل ہوں جب تک درختوں کے سب پتے آپس میں ٹکراتے رہیں، کیونکہ وہ قوم کی پناہ گاہیں ہیں۔ ہم آ گئے ہیں پیج 251 پہ۔ ابو فراس کے یہ اشعار اہل بیت علیہ السلام کی عظمت کو ظاہر کرتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ وہ خلافت کے حقدار ہیں اور ان کا حق غصب کیا گیا تھا۔ ان اشعار میں بنی عباس کے دین کے نام پر حکومت، اور یہ ورڈ ہے نا دین کے نام کی حکومت، یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے، حکومت کرنے کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ وہ دین کے بدترین دشمن تھے۔ ان کے اونچے اونچے محلات میں مینوشی، عیاشی، زنا اور غنا عام تھے۔ اگرچہ اولاد علی کو ایذاؤں اور ابتلاؤں کا سامنا تھا، لیکن ان کے گھروں میں قرآن پڑھا جاتا تھا، اللہ کا ذکر ہوتا تھا اور اس کی عبادت بھی کی جاتی تھی۔ جو حکومتیں دین کے نام پر اپنی شناخت چاہتی ہیں، جب تک وہ منصور، ہارون، مامون اور متوکل کے نقش قدم پر چلیں گی، وہ ضلالت کی حکومتیں کہلائیں گی۔ اسی لیے شیعہ یہ اعتقاد رکھتے ہیں
ہیں کہ ایک عادل دینی حکومت اسی وقت قائم ہو سکتی ہے جب اس کا سربراہ امام معصوم ہو یا حکومت ایک عادل عالم دین کے ہاتھ میں ہو جو خدا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کا طلبگار ہو۔ اگر ایسا نہ ہو تو حکومت دینی اور الہی نہیں بلکہ موجودہ حکومت کی طرح سے ایک دنیاوی حکومت ہے۔ تمام ایذائیں جو اہل بیت علیہ السلام اور شیعوں کو دی گئی ان حکمرانوں نے دی جو دین کے نام پر حکومت کرتے تھے لیکن دین سے کوسوں دور تھے۔ وہ اپنی نالائقیوں کا بدلہ صاحب علم و فضل اور باکمال لوگوں سے لینا چاہتے تھے۔ وہ یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ ان کا کردار دین کے عین مطابق ہے اور ان کی توثیق کے لیے وہ نام نہاد علماء کی تلاش میں رہتے تھے۔ اب ساتھ ساتھ لکھا ہے کہ اگلا پیراگراف کہ النزاع والتخاصم صفحہ نمبر 73 میں ہے کہ بنی عباس کے سر میں غرور سمایا ہوا تھا اور وہ خود پسند ہو گئے تھے۔ انہوں نے افکار عجم کو ادب کا گردانا اور اسے احکام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ترجیح دی۔ انہوں نے اپنی سنگدلی اور ظلم کے لیے نئے باب رقم بھی کیے۔ بنی عباس کی دینی حکومت میں بادشاہ دین کے احکام کو پاؤں تلے رونتے تھے اور مشرکوں کی پیروی بھی کرتے تھے۔ ہم آگے ہیں پیج 252 پر، لکھا ہے داعبل دال عین بے لام داعبل خزائی خیز الف عین چھٹیے۔ تاریخ جن شعراء سے واقف ہے ان میں داعبل خزائی سب سے زیادہ دلیر اور دبنگ تھے۔ انہوں نے باطل کی مخالفت اور حق کے دفاع کی خاطر بہت زیادہ تکلیفیں اٹھائیں۔ انہوں نے جن لوگوں کی مذمت کی ان میں ہارون، مامون، معتصم، واسق، سپہ سالاروں، وزیروں اور خلفاء کے بیٹوں کے نام شامل ہیں۔ انہوں نے کسی ڈر خوف کے بغیر ان پر تنقید کی۔ جب معتصم نے فوج کی کمان ترکوں کو سونپ دی اور لوگوں کا مال اور ان کی جان و ناموس ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دی تو داعبل نے کہا کہ انورٹڈ کاما کہ سلطنت لوگوں کے ہاتھ سے نکل کر چھوکروں اور نوکروں کے ہاتھوں میں آ گئی ہے اور یہ بڑی مصیبت کی بات ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ جب معتصم مرا اور واسق اس کا جانشین بنا تو داعبل نے کہا کہ ایک خلیفہ مر گیا ہے جس کا کسی سے نے افسوس نہیں کیا اور دوسرا اس کی جگہ آیا ہے جس سے کوئی خوش نہیں ہے، کیونکہ جو آیا ہے وہ ظلم اور گمراہی کا سردار ہے اور اپنے پیش رو کی طرح نفاق اور فساد کا سرغنہ ہے، جیسا کہ قرآن میں آیا ہے کہ جہنم میں داخل ہونے پر ہر امت دوسری امت پر لعنت کرے گی حتیٰ کہ سب اس میں جمع ہو جائیں گے۔ پھر لکھا ہے نیکسٹ پیراگراف میں کہ داعبل نے اپنے اشعار میں بنی عباس کے آمرانہ ہتھ کنڈوں یعنی کہ لوگوں کو قتل کرنے، قید کرنے، لوٹنے اور جلا وطن کرنے کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے انورٹڈ کاما کہ جب میں بنی عباس کے جرائم کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور میرا دل غصے سے پھٹ جاتا ہے۔ وہ قوم کی توہین کرتے، دھمکیاں دیتے، قتل کرتے، لوٹ مار کرتے اور گھروں کو آگ لگاتے، لوگوں کو حبس بے جان میں رکھتے، قید کرتے، ایذائیں دیتے اور جلا وطن کرتے ہیں۔ ہم پیج 253 پہ آ گئے ہیں اور ہم وہ انورٹڈ کاما میں جو لکھا جو کہ جلا وطن کرنے کا ذکر کرتے ہوئے داعبل نے اپنے اشعار میں لکھا تھا، یہ ہم وہ پڑھ رہے ہیں۔ اچھا ہم پیج بھی بتا دیا آپ کو، پھر آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے اگر تمہارا قید کراتے، ایذائیں دیتے اور جلا وطن کرتے ہیں۔ اگر تمہارا توس جانا ہو تو قبر امام کی پاک مٹی کو چوم لینا اور اللہ کے ولی سے جو دل چاہے مانگ لینا۔ توس میں 2 قبریں ایک جگہ ہیں، ایک ان کی جو بہترین خلائق ہیں اور دوسری ان کی جو بدترین خلائق ہے، اور یہ بات عبرت آموزہ ہے۔ کیا وہ نحس نہیں ہے، جیم کا نقطہ نجس اس پاک سے کوئی فائدہ حاصل کر سکتا ہے؟ کیا اس پاک کا دامن اس نجس کی نجاست سے متاثر ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ نہ ہارون کے قرب سے امام رضا علیہ السلام کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی ہارون کو ان کے قرب سے کوئی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اور یہاں پر یہ انورٹڈ کاما مکمل کلوز ہو گیا، یہ بات مکمل ہوئی۔ پھر لکھا ہے کہ داعبل بنی امیہ کو ان کے جرائم کے لیے معذور سمجھتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ انورٹڈ کاما میں ہے کہ جو ہی بنی امیہ نے انان حکومت سنبھالی انہوں نے کھل کر اپنی دشمنی کا اظہار کر دیا اور کہا کہ وہ علی علیہ السلام اور اولاد علی علیہ السلام کے خلاف ہیں، لیکن بنی امیہ کے خلاف لڑتے ہوئے بنی عباس نے اپنے امزادوں کے ساتھ متحدہ محاذ بنا لیا تھا اور ان کا نعرہ تھا کہ وہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق کے بازیابی کے لیے لڑتے رہے ہیں، لیکن
جو ہی حکومت ان کے ہاتھ آئی وہ عامر بن گئے ہیں. انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا. پھر لکھا ہے دابل کہتے ہیں، دال این بیلام کہتے ہیں کہ اگر یہ طے ہوتا کہ زمانہ ہنسے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ وہ اسے ہنسنے کی طاقت دے، کیونکہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظلم و جور کا نشانہ بنایا گیا ہے. آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہر بدر کیا گیا ہے جیسے کہ انہوں نے کوئی ناقابل معافی گناہ کیا ہو. یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. پھر لکھا ہے دابل کا قصیدہ تائیا تے الف حمزہ یہ ہے ایک معاشرے. اب اس کے بارے میں یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ ایک معاصر ادیب نے اسے ذائقہ یعنی مشہور یا فاحزہ یعنی ایک المیہ بھی کہا ہے. تو جی دابل کا قصیدہ ثانیہ جو کہ نبی عباس کے جرائم کا منہ بولتا ثبوت ہے. قصیدہ تانیہ ایک تاریخی دستاویز ہے جو ہمیشہ باقی رہے گی. اس مرثیے میں بھی بنی امیہ کی خونریزی کے ابواب رقم ہیں. اب یہ ہم آگئے ہیں پیج 254 پر. یہاں لکھا ہے کہ ہمیں شاعروں، انقلابیوں یا مرثیہ نگاروں میں کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا جس نے جابر حکمرانوں کے خلاف دشمنی اور نفرت کا اظہار اس انداز میں کیا ہو جس انداز میں دابل نے کیا ہے. چھوٹے بڑوں نے دابل کے اشعار یاد کر لیے اور عوام و خواص نے انہیں محفوظ کر لیا. ان شعروں کی اتنی دھوم تھی کہ راہزنوں کو بھی وہ ازبر تھے. جب دابل نے قصیدت ثانیہ یا تانیہ لکھا ہے، اس میں کیونکہ نقطے جو ہیں وہ انک میں سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں. جب دابل نے قصیدہ تائیہ یا تانیہ امام علی رضا علیہ السلام کے حضور پڑھا تو امام نے خوش ہو کر اسے درہم و دینار سے بھری ایک تھیلی انعام دی. دابل نے کہا مولا میں تو بس آپ کا ایک کرتا چاہتا ہوں جو میرے کفن کے کام آئے. امام نے اسے ریشم اور اون کا بنا ہوا ایک کرتا عنایت فرمایا. مرو سے بغداد جاتے ہوئے راہزنوں نے آپ کے قافلے کو لوٹا تو خز کا وہ کرتا بھی لوٹ لیا. جب وہ لوٹ کا مال آپس میں بانٹنے لگے تو ایک ڈاکو نے یہ شعر پڑھا. یہ شعر عربی میں ترجمہ ہے کہ ان کی میراث غیروں میں بانٹ دی گئی اور ان کے ہاتھ اپنی میراث سے خالی ہیں. انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا ترجمے کا. پھر لکھا ہے دابل نے ڈاکوؤں سے پوچھا کہ یہ شعر کس کا ہے. اس نے کہا یہ شاعر اہل بیت علیہ السلام دابل کا شعر ہے. دابل نے کہا میں دابل ہوں. ڈاکو خوفزدہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ کیا تم دابل ہو؟ دابل نے کہا ہاں میں ہی دابل ہوں. اس پر ڈاکوؤں نے لوٹا ہوا سارا سامان اس کو واپس کر دیا. جب قم کے لوگوں کو اس واقعے کا علم ہوا تو انہوں نے دابل کو اس کی خریداری کی پیشکش کی لیکن دابل نے اسے بیچنے سے انکار کر دیا. لیکن لوگوں نے مجبور کر کے کرتا ان سے لے لیا اور اسے 1000 دینار دے دیے. جب اسے کرتے کی واپسی کی کوئی امید نہ رہی تو انہوں نے لوگوں سے درخواست کی کہ ان کا ایک ٹکڑا اسے دے دیں. چنانچہ لوگ اس بات پر راضی ہو گئے. ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 255 پر. ہیڈنگ ہے امام رضا علیہ السلام رو پڑے. جب امام رضا علیہ السلام نے دابل کے اشعار سنے تو آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں. عورتیں اور بچے بھی رو پڑے. اب تک شیعہ یہ اشعار ممبروں سے پڑھتے ہیں اور روتے ہیں. اس مرثیے میں دابل نے ان خراسانی حقوق کی بات کی ہے جن کا دفاع کرنا چاہیے. ان اشعار میں ان مقاصد کا بھی ذکر ہے جن کے حصول کے لیے جان کی بازی تک لگا دینی چاہیے. ان اشعار کو 1100 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے لیکن پھر بھی موجودہ شعراء کے مقابلے میں جن کی شاعری سے کتب خانے بھرے پڑے ہیں یہ اشعار کہیں زیادہ شہرت اور قیمت رکھتے ہیں. ان کی شہرت کا راز یہ ہے کہ دابل نے ان اشعار میں مصیبت زدہ اور ستم دیدہ لوگوں کی ترجمانی کی ہے. ان اشعار میں ان مظلوموں کی بات کی گئی ہے جو ہر زمانے میں دکھ سہتے ہیں. جس دن یہ اشعار شائع ہوئے تھے اسی دن سے بنی عباس کا زوال شروع ہو گیا تھا. بہار الانوار کے مطابق دابل نے 180 اشعار امام رضا علیہ السلام کی شان میں اور کچھ اشعار بنی امیہ اور بنی عباس سے متعلق ہیں. ان میں سے چند اشعار میں کہا گیا ہے. آئیے انورٹڈ کاما میں ترجمے کے طور پہ ہم پڑھ رہے ہیں. لکھا ہے کہ بنی عباس پر تہہ دل سے لعنت بھیجو کیونکہ ان کی وجہ سے دین کے معاملات اتھل پتھل ہو گئے. ایک سچے امام کے بغیر حکومت حرام ہے. شورا کے بغیر فیصلے کرنا جائز نہیں. ان پست فطرت جابروں کی وجہ سے اسلام پر مصیبتیں نازل ہوئیں. انہوں نے دین اور قانون کی دھجیاں اڑا دیں اور مومنوں پر ظلم ڈھائے. انہوں نے ہماری نظروں میں دنیا کو تنگ کر دیا اور افق کو تاریک اور بے رونق کر دیا. انہوں نے میٹھے پانی کو نادار قوم کے حلق میں حنظل ہے نون زوئے لام کی طرح
تلخ کر دیا۔ اس طرز عمل اور اس دھوکے کا سرچشمہ ابو بکر رضی اللہ کی بیعت تھی۔ اس نے ظلم کی بنیاد مضبوط کی اور اس وقت دین کا ڈھانچہ زمین بوس ہو گیا۔ اگر وہ دھوکہ اور فریب نہ کیا گیا ہوتا تو دنیا کو عزت کے سوا کچھ نہ ملتا۔ پھر لکھا ہے نظم و نسق خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں ہوتا تو ہر جگہ عدل و احسان ہوتا۔ ہم آگئے پیج 256 پر۔ ہر جگہ عدل و احسان ہوتا۔ میں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، ان کے لیے میری محبت کی کوئی حد نہیں۔ اگرچہ دشمن مجھے تیروں کا ہدف بنا دے، میں اس خاندان سے اپنا دلی تعلق نہیں توڑوں گا۔ وہ میری زندگی، مرکز امید اور کعبہ آرزو ہیں۔ میں اپنا سر ان کی گلی کی خاک پر رکھ دوں گا اور اپنا سر ان کی چوکھٹ سے کبھی نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ وہ احسان اور تقوی کا گھر اور عشق، امید اور آرزو کا مقام ہے۔ وہاں سے ایمان اور اخلاق کا سورج اپنی کرنیں پھیلاتا ہے، وہاں سے عدل و احسان کی ایسی معطر ہوا چلتی ہے جو گلشن روح کو شاداب کرتی ہے۔ اے پروردگار، میری آتش شوق کو مزید بڑھا دے اور میرے دل کو ان کے عشق سے لبریز کر دے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ عزت و شوکت کے بجائے انہیں ذلیل لوگوں سے دھوکے کے سوا کچھ نہ ملا۔ انہوں نے ظالمانہ طور پر ان کا حق چھین لیا اور چوروں کی طرح ان کا مال لوٹ لیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ سخی خالی ہاتھ ہوں۔ آل حق کے حقوق ختم کر دیے گئے اور ان پر بے حساب ظلم کیا گیا۔ جب تک سورج ابھرتا اور چاند چمکتا ہے، میرا کام اس غم کی وجہ سے رونا اور آہیں بھرنا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہاں پہ ہم نے اس شاعری کے ترجمے کو مکمل پڑھ لیا۔ آگے لکھا ہے کہ بنی عباس کی حکومت کی مخالفت کرنے میں داعبل کے کوئی سیاسی مقاصد نہیں تھے، اور انہوں نے یہ اشعار مال و دولت یا منصب کے لیے نہیں بلکہ اپنے مذہب اور عقیدے کی خاطر کہے تھے۔ انہوں نے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق کے لیے سلیب اٹھا لی تھی۔ وہ خود کہا کرتے تھے کہ میں 50 سال سے اپنی سلیب اپنے کاندھوں پر اٹھائے پھر رہا ہوں، یعنی داعبل مسلسل 50 سال تک ایسے شعر کہتے رہے جو کسی وقت بھی انہیں تختہ دار تک پہنچا سکتے تھے۔ آخر ایک بدبخت نے گھات لگا کر نماز مغربین کے بعد داعبل پر زہر آلود چھڑی سے حملہ کیا، جس سے داعبل جاں بحق ہو گئے، اور داعبل اور کمیت جنہوں نے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت میں ایک ہی جیسی تحریک چلائی، ایک ہی جیسی موت سے وہ ہمکنار ہوئے، اور دونوں کی قسمت میں کاتب تقدیر نے ایک ہی طرح سے شہادت لکھی۔ اور یہاں پر ایک شعر لکھا ہوا ہے، وہ ہے کہ سعدی گر عاشقی کنی و جوانی۔ اب یہ کیونکہ فارسی کا ہے لیکن میں پڑھ رہی ہوں، اس آپ لوگوں سے پہلے معذرت کہ جو فارسی جانتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کی سماعتوں تک پہنچا دیتی ہوں، اصلاح آپ کر لیجیے گا۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ پیج 257 پر ہے یہ جو شعر لکھا ہوا ہے، اور لکھا ہے سعدی، سین عین دال چھوٹی ہے، سعدی کے اوپر ایسا نشان ہے جیسے کہ شاعر کے اوپر ہوتا ہے۔ بہرحال لکھا ہے سعدی گر عاشقی کنی و جوانی، عشق محمد بس است و آل محمد۔ اور یہ شعر آپ لوگوں تک پہنچ گیا، اور اس کو مجھ سے بہتر سمجھ اور جان سکتے ہیں، سمجھ تھوڑی تھوڑی مجھے بھی آ رہی ہے، لیکن یہ کہ میں دعویٰ نہیں کر سکتی۔ جی تو اب ہم اجازت چاہتے ہیں اس ریکارڈنگ سے، اور انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں پھر ملیں گے، اور جہاں پر ہیڈنگ ہوگی شیعہ ادب، اس کو مل کے ساتھ پڑھیں گے، اور صفحہ یہی ہوگا 257۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔